راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی، اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق، اور میں ہوں شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی جانب سے آپ تمام سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو کہیے جناب، کیسے مزاج ہے؟ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں اور سدا سلامت رہیں، آمین ثم آمین۔ شزرا، یہ ہمارے سال 2025 کا آخری پروگرام ہے اور اس کے بعد ہم 2026 میں سامعین سے گفتگو کریں گے۔ تو سال کے اختتام پر تھوڑا سا اپنی ذات پر غور کر لینا چاہیے۔ آپ تو خاتون ہیں، اور خواتین آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ غور و فکر کرتی ہیں، اور آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ خواتین اگر بائک پر بھی پیچھے بیٹھے ہوں تو وہ شیشہ یا آئینہ نکالتی ہیں اور دیکھتی ہیں اپنے آپ بال ٹھیک کرنا، اور مطلب بہت اچھی بات ہے۔ تو کیا سمجھتی ہیں آپ؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، سیٹ کرنا اور اپنا خیال رکھنا۔ لیکن اس گفتگو کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم ظاہری طور پر اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں، خوبصورت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی تعلق سے ہمیں اپنی سیرت کو، اپنے دلوں کو بھی درست اور ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور شزرا، آپ کی بات سے بڑی خوبصورت بات جڑ جاتی ہے کہ خدا نے انسان کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑا خوبصورت انتظام کیا، اور وہ انتظام ہمیں حضرت عیسیٰ المسیح کی صورت میں ملتا ہے کہ جو انسان کی بگڑی حالت ہے، جو اندر سے باطنی کیفیت خراب ہو چکی ہے، کیونکہ خود سے انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت عیسیٰ المسیح کو بھیجا گیا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا، نئی تعلیم کا آغاز ہوا کہ دل پاک کیا جائے، اور نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ باطنی طور پر ہم پاک ہوں۔ اور پہلے تو یہ تھا کہ جو کوئی گناہ کرے گا وہ گناہ گار ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ المسیح نے فرمایا کہ جو بری نیت سے کسی کو دیکھتا ہے وہ بھی گناہ کرتا ہے، اس لیے ہماری اندر سے نیت پاک ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی نہ صرف کسی پر ظلم کرے گا وہ گناہ گار ہے، بلکہ اگر کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہتا ہے وہ بھی عدالت کا مجرم ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ المسیح نے سکھائیں اور بتائیں تاکہ انسان اندرونی طور پر جو اس کی فطرتی حالت خراب ہو گئی تھی اس کی اصلاح ہو، اس کی بہتری ہو۔ تو ہم رب کریم کا اس بڑے خوبصورت انتظام کے لیے جو آپ نے آج بات کی ہے، سیرت کی درستی کے لیے کیا ہے، ہم اس کا بھی بڑا شکر کرتے ہیں کہ اس نے حضرت عیسیٰ المسیح کی صورت میں دنیا کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے یہ انتظام کیا۔ خدا کا شکر ہو۔ تو آئیے اسی بات کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور سنیں گے خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کو۔ میرا منہ تیری ستائش سے اور تیری تعظیم سے دن بھر پر رہے گا۔ بڑھاپے کے وقت مجھے ترک نہ کر، میری ضعیفی میں مجھے چھوڑ نہ دے، کیونکہ میرے دشمن میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور جو میری جان کی گھات میں ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس کا پیچھا کرو اور پکڑ لو، کیونکہ چھڑانے والا کوئی نہیں۔ سنا ہم نے پاک کلام کا اقتباس، اور یقیناً خدا کی ستائش سے ہمارا منہ بھرا رہے، یہ بہت ہی برکت اور اعزاز کی بات ہے، کیونکہ وہ حمد اور ستائش کے لائق ہے، اور تمام طرح کی عبادت، تعظیم، تعریف اسی کو واجب ہے۔ اور ابھی جناب آپ کو ہم آگے لیے چلیں گے آپ کی خطوط کی طرف، اس سے پہلے ہم آپ کو پروگرام کا پتہ بتائی دیتے ہیں۔ جی تو سامعین، خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ضرور نوٹ فرما لیجئے۔ پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ ہمیں فون کال یا ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں۔ سامعین، ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد
اور یوٹیوب چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو کوئی بھی ذریعہ استعمال کیجیے، آپ ضرور ہمیں خط لکھیے۔ ابھی بہت سے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ہمیں خط لکھا ہے اور کرسمس کی مبارکباد پیش کی ہے، بہت شکریہ جی کہتے ہیں۔ تمام مسیحی بھائیوں کو کرسمس مبارک ہو، بہت شکریہ جی، جن میں شامل ہے امجد خان اور صدر اراکین ہیں اور ان کے اراکین ہیں محبتی مورزادو گورشانی ہیں جیکب آباد سندھ سے، اسی طور پر عبداللہ اور عبد الرحمان ہیں، آپ نے کرسمس کی مبارکباد پیش کی ہے۔ پرنس افضل شاہین اور ستلج لسنرز کلب اور شہر وفا بہاول نگر کی طرف سے جناب آپ کا یہ پیغام ہے، آپ نے کرسمس کی مبارکباد پیش کی ہے۔ مبشر حسین اشرف، آپ نے کرسمس کی مبارکباد پیش کی ہے، اور علی رضا بہاول نگر سے آپ نے کرسمس کی بہت بہت مبارکباد پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ریگولر لسنر ہیں رشید ناز صاحب، انہوں نے بہت ہی خوبصورت سا کارڈ بھیجا ہے جس پر انہوں نے کرسمس کی مبارکباد دی ہے اور نئے سال کی بھی مبارکباد دی ہے۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو بہت شکریہ جناب۔ ابھی آپ کے کچھ خطوط بھی ہیں۔ حاجی وقار یعقوب صاحب، آپ نے پروگرام کو بہت پسند کیا ہے اور سارے پروگراموں کی آپ نے تعریف کی ہے، بہت شکریہ۔ محمد وقاص افضل ہے، آپ نے پروگرام کو سنا ہے اور تمام سلسلوں کو سراہا ہے۔ ذیشان سیف الملوک ہیں، آپ نے پروگرام کو بہت پسند کیا، آپ کو ڈرامہ چراغ راہ بہت پسند آیا ہے۔ اور راجہ قاسم، تھینک یو سو مچ آپ کا، آپ نے بھی سارے پروگرام کو پسند کیا اور سنا اور بہت اس کو سراہا ہے۔ غلام شبیر، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور وزیر علی شاہ، آپ نے بھی بہت پسند کیا پروگرام کو۔ اور آخر میں اسد مراد بھائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو ان تمام دوستوں کا جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کیا ہے، تو ہم شکریہ ادا کرتے ہوئے خطوط اور SMS کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹیں گے اور آگے بڑھیں گے اور سنیں گے ڈرامہ چراغ راہ کی آج قسط نمبر 4۔ آئیے مل کر سنتے ہیں۔ فرشتوں نے بیت لحم کے باہر میدان میں کچھ چرواہوں کو یہ خبر سنائی کہ آج داؤد کے شہر بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ فرشتے کا پیغام سن کر چرواہے اسی وقت بیت لحم پہنچے اور جا کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر آ کر لوگوں میں یہ بات مشہور کی۔ یسوع کو پیدا ہوئے اب 40 دن ہو چکے تھے۔ سرتاج یوسف۔ ہاں مریم۔ سرتاج، یسوع کو پیدا ہوئے 40 دن ہو گئے ہیں، ہمیں اسے لے کر یروشلم جانا ہوگا۔ ہاں، پلوٹا جو ہوا، شریعت کے مطابق تمہارا یروشلم عبادت گاہ میں جانا اور بچے کا خدا کے حضور پیش کیا جانا ضروری ہے۔ سرتاج، ہمیں وہاں قربانی بھی تو چڑھانی ہوگی۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں بازار جا رہا ہوں، کمریوں کا جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لیتا ہوں گا۔ مریم، ہیکل میں عبادت تو ختم ہو گئی ہے، لوگ جا رہے ہیں، اب تھوڑی دیر میں قربانی بھی ہو جائے گی۔ سرتاج یوسف، آپ خود جا کر کاہن کو بتائیں نا۔ نہیں مریم، ہم قربان گاہ جانے والی سیڑھیوں کے پاس ہی تو کھڑے ہیں، کاہن خود دیکھ کر ادھر آ جائے گا، وہ یہیں سے قربانی لے کر قربان گاہ کی طرف جائے گا۔ لو، وہ ادھر ہی آ رہے ہیں۔ یہ اچھا ہوا۔ سلام بزرگ کاہن، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ سلام، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ کیا قربانی چڑھانے آئے ہو؟ جی ہاں بزرگ کاہن، میرا نام یوسف ہے اور یہ ہے میری بیوی مریم۔ چپ ہو جاؤ۔ اور یہ ہے ہمارا بیٹا یسوع۔ خدا برکت دے۔ کس بات کی قربانی دینے آئے ہیں آپ؟ بزرگ کاہن، ہمارے بیٹے کو پیدا ہوئے اب 40 دن ہو گئے ہیں، ہم اسے خداوند کی نظر کرنے اور شکر گزاری کی قربانی گزارنے آئے ہیں۔ بیت الحم سے آئے ہیں ہم۔ بزرگ کاہن، مجھے اپنے پاک ہونے کی قربانی بھی دینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ قربانی کے لیے کبوتر کے یہ 2 بچے ہی لا سکے ہیں بزرگ کاہن۔ ٹھیک ہے، لاؤ۔ یہ لیں۔ بی بی تم یہیں ٹھہرو، کاہن
ٹھہرو ذرا، میری بات سنو۔ بزرگ شمعون کیا بات ہے؟ میں ادھر ہی آ رہا ہوں کاہن۔ کون ہے یہ بزرگ کاہن؟ یہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں یوسف، بڑے خدا ترس اور راست باز، ہر وقت خدا کی حضوری میں رہنے والے۔ اکثر کہتے ہیں کہ جب تک میں خداوند کے مسیح کو نہ دیکھ لوں موت کا مزہ نہ چکھوں گا۔ اس وقت کون آیا ہے ہیکل میں؟ یہ یوسف اور مریم ہیں بزرگ شمعون۔ سلام بزرگ شمعون۔ ہم لوگ اپنے بیٹے کو خدا کے حضور پیش کرنے آئے ہیں، بیت الحم سے آئے ہیں ہم۔ بیت الحم سے؟ بیت الحم سے؟ آپ کس نئی مشکل میں پڑ گئے ہیں بزرگ شمعون؟ کاہن، بیت الحم ہی وہی شہر ہے جہاں سے خداوند کے مسیح نے آنا تھا۔ آج رات خدا تعالیٰ کے روح نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ آج مسیح ہیکل میں ہوگا۔ المسیح آ گیا ہے کاہن۔ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ بزرگ شمعون؟ مجھے اس بچے کو دیکھنے دو بیٹی، یہی ہے وہ بچہ، یہی ہے۔ دیکھو کاہن، دیکھو اس بچے کو، یہ خدا کا مسیح ہے جس کا وعدہ خدا نے کیا تھا۔ آپ اس بچے کو مسیح کہہ رہے ہیں؟ ایسے بچے تو روزانہ آتے ہیں یہاں۔ المسیح نے بچے ہی کی صورت میں آنا تھا کاہن۔ تمہیں یسایہ نبی کے وہ صحیفے کا وہ حوالہ یاد نہیں کہ ہمارے لیے ایک بیٹا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ لیکن یہ بھی تو لکھا گیا ہے کہ وہ داؤد کی نسل سے ہوگا۔ یوسف اور مریم، بتائیں آپ لوگ کس خاندان سے تعلق ہے آپ کا؟ مریم کا اور میرا دونوں کا خاندان داؤد کے گھرانے سے ہے بزرگ شمعون۔ سن لو کاہن، یہی ہے ہمارا مسیح، ہمارا نجات دہندہ۔ خداوند کا روح یہی گواہی دے رہا ہے۔ لاؤ مریم، اس بچے کو میری گود میں دے دو۔ ہاں مریم، دے دو بچہ بزرگ شمعون کی گود میں۔ میں جی بھر کر دیکھ لوں اسے۔ یہ لیں بزرگ شمعون۔ لاؤ۔ اے اصلی و ابدی خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں۔ اب تو اپنے غلام کو اپنے قول کے مطابق سلامتی سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ مریم تو مبارک ہے، خدا کا فضل تجھ پر ہے۔ ہر زمانہ کے لوگ تجھے مبارک کہیں گے، کیونکہ یہ بچہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی۔ کیوں کی جائے گی مخالفت؟ ہوگی مخالفت بیٹی، خدا کا کلام یہی کہتا ہے، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھن جائے گی۔ گھبراؤ نہیں مریم، خدا ایک بڑا کام کرنے والا ہے۔ حنا نبیہ، بزرگ شمعون، حنا نبیہ آ رہی ہیں۔ حنا، آؤ حنا بہن، آؤ۔ میں ادھر ہی آ رہی ہوں شمعون بھائی۔ جس کا انتظار تھا ہمارے درمیان ہے آج، دیکھو اسے آ کر۔ مجھے خدا کے روح نے بتایا ہے کہ المسیح آ گیا ہے۔ مجھ پر بھی خدا نے یہی ظاہر کیا تھا حنا بہن۔ یہ دیکھو، یہ ہے وہ بچہ۔ کتنا پیارا بچہ ہے۔ یوسف اور مریم، حنا بہن خدا کی نبیہ ہیں، 84 برس سے بیوہ ہیں، تب سے یہی خدا کے گھر میں رہتی ہیں، دن رات روزوں اور دعاؤں میں گزرتے ہیں ان کے۔
سلام بزرگاہ سلام. خدا تم کو سلامتی بخشے. تم لوگ مبارک ہو. آج میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے. مجھے سکون مل گیا ہے. میں یہ خوشخبری سب کو سناؤں گی. بزرگ شمعون، یوسف اور مریم کی دی ہوئی قربانی بھی میں نے چڑھانی ہے. اوہ کاہن، میں تو بھول ہی گیا تھا. آپ قربانی چڑھا کر آئیں. یہ لو مریم، اپنے بچے کو. ٹھہرو، مجھے ذرا پیار کر لینے دو اسے. یہ لو. آؤ یوسف میرے ساتھ. میں قربانی چڑھا کر آتا ہوں، پھر بچے اور مریم کے لیے دعا بھی کروں گا. تو سنی ہم نے آج چوتھی قسط، اور اس میں 2 کردار بڑے اہم تھے، حضرت شمعون اور حنا. اور دونوں کو خدا کی طرف سے خاص آگاہی ملی کہ یہ حضرت عیسیٰ المسیح ہیں، اور وہ پہچان گئے. اور یہ خدا کے روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے ہی ممکن ہوتا ہے. آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ بے خبر ہیں حضرت عیسیٰ المسیح کی ذات سے. تو ہم تبھی آگاہی پاتے ہیں جب خدا کا روح ہمیں اس بات کی آگاہی دیتا ہے. تو خدا کرے ہم بھی اگر بے خبر ہیں تو آگاہی پائیں، اور ہم بھی جان سکیں کہ وہ کون ہے اور اس کی آنے کا مقصد کیا ہے. جی بالکل. تو سامعین، اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں ایک سبق آموز سیگمنٹ کی طرف. جی ہاں، میری مراد ہے سلسلہ آئینہ سے. آئیے مل کر سنیں. آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے. آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ ارے بے اعتمادی، تم یہ کیسی فضا پیدا کر رہی ہو کہ گھٹی ہوئی اس فضا میں سانس لینا مشکل ہو گیا. اعتماد صاحب، جل رہے ہیں آپ مجھ سے. کیا مطلب؟ میں تم سے چلوں گا؟ معاشرے میں پھیلی ہوئی بے یقینی کی اس کیفیت کو دیکھ کر میں چلوں گا؟ ارے بابا، میں جل نہیں رہا، بلکہ میرا دل چل رہا ہے، دکھی ہو رہا ہے. تمہارے زہریلے پنجوں کا زہر کتنی تیزی سے اثر کر رہا ہے. کسی کو ایک دوسرے پر یقین ہی نہیں رہا. بھئی اس طرح دکھی ہونا مجھے تو ویسے ہی حیران کر رہا ہے. اس میں دکھ کی کیا بات ہے بھئی؟ میری تو ابھی تک یہی سمجھ میں نہیں آیا. تم تو خوش ہوگی، مگر مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ سب دیکھ کر کہ کسی کو کسی دوسرے پر بھروسہ ہی نہیں رہا. تو اس میں دکھ کی کیا بات ہے؟ کسی بھی بات کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑنا تو صرف بے وقوفی ہے، عقل مندی کی بات تھوڑی ہے یہ. تم نے تو مجھے بھی نظروں سے گرا دیا ہے. کئی زمانے سے لوگ میرے ہی سہارے چل رہے تھے اور اچھی زندگی گزار رہے تھے. کیا اچھی زندگی گزار رہے تھے؟ لوگ بھولے تھے، انہیں چھان بین کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی. آج زمانہ اور ہے. آج کل اس دور کے ساتھ چلنے کے لیے قدم قدم پہ میری ضرورت ہے. دیکھو بے اعتمادی، تم خود سوچو، تم جس کے ساتھ چل پڑتی ہو اس کی زندگی سے سکون رخصت ہو جاتا ہے. لوگوں کی حالت زار پر تھوڑا رحم کرو اور اپنا شکنجہ تھوڑا سا ڈھیلا کرو. کیسی بے وقوفوں کی باتیں کر رہے ہو اعتماد بھیا؟ یہ بے وقوفی کی باتیں؟ آج کے اس دور کے حساب سے تو اسے بے وقوفی ہی کہا جا سکتا ہے. تم تو چاہتے ہو کہ ہر کوئی آنکھیں بند کر کے تمہارے پیچھے چل پڑے. تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج ہے. ایسا کرنے والا ہر شخص قدم قدم پہ ٹھوکر کھائے گا، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی. سنو، تم جو دنیا کا درد اپنے دل میں بسائے پھرتے ہو، تمہیں تو معلوم ہی نہیں تمہارے نام ہی میں دھوکہ ہے. میں تو لوگوں کو اس دھوکے سے بچانے کا عظیم کارنامہ انجام دے رہی ہوں. واہ بے اعتمادی، واہ کیا بات ہے تمہاری عظمت کی. جس کے دل میں بیٹھ جاتی ہو اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون برباد کر دیتی ہو. ہرگز نہیں. میں تو شعور کی بند آنکھیں کھولتی ہوں تاکہ لوگ دوگلے پن سے بچے رہیں اور معصوم چہروں کے پیچھے چھپے ہوئے مکروہ چہرے دیکھ سکیں. معصوم ہی ہوتا ہے. ان کے چہرے تم بگاڑ رہی ہو بے اعتمادی، تم بگاڑ رہی ہو.
ارے یہی غلط فہمی ہے بابا تمہاری. تمہیں معلوم ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لوگ تمہارے نام کا فائدہ اٹھا کر بھولے بالوں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور تم ہو کہ آنکھیں بند کیے بیٹھے ہو. آنکھیں بند نہیں ہے میری. ایک طرف میں کھڑا ہوتا ہوں اور دوسری طرف تم اپنا کام شروع کر دیتی ہو. اگر تم دونوں فریقوں کو میرے ساتھ چلنے دو تو اس قسم کے واقعات کو ہوا نہ ملے. میرے بھائی تم بہت بھولے ہو اور تمہارا یہ بھولا پن ہی تمہاری تباہی کا باعث ہے. نہیں، میری تباہی کا سبب تمہارا بویا ہوا بیج بن رہا ہے. جس دل میں تمہارا بویا ہوا ننھا پودا تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے وہ زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی. بس بس، میں نے تو اپنی تعریف سن لی. اب یہ بتاؤ کہ تم کیا ہو؟ میں معاشرے میں محبت اور امن کی علامت ہوں. میری فصل کا پھل کھانے والا ساری زندگی سکون کی نیند سوتا ہے، چین کی زندگی بسر کرتا ہے. بہت خوب. یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم لوگوں کو خود فریبی کی زندگی دیتے ہو؟ بھولے بادشاہ، کون سی دنیا میں رہتے ہو تم؟ تمہیں تو خود زندگی گزارنے کے اصولوں سے واقفیت نہیں ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور تم وہی اپنی پرانی زنگ آلود زنجیر تھامے کھڑے ہو. یہی زنجیر زندگی کے سنہرے اصولوں کی طرف گامزن کرتی ہے. ارے بابا، اسے توڑنے کے لیے تو میرا ایک جھٹکا ہی کافی ہے. اور تم کس خوش فہمی میں ہو؟ خود فریبی کے جال سے نکلو بھائی اور چلو میرے ساتھ. میں تمہیں بتاؤں کہ زندگی کیا ہے اور زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں. اور سنو، میرا نشانہ اب تم ہو. اب میرا نشانہ تم ہو. کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ سن رہے تھے ہم سلسلہ آئینہ، اور آئینہ میں ہم ہمیشہ دو فریقین کو آمنے سامنے دیکھتے ہیں جو اپنے بڑے زبردست اور مضبوط دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہم نے اعتماد اور بے اعتمادی کو سنا. تو سامعین، آپ کس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں یا آپ کو کس کے دلائل زیادہ پسند آئے؟ ضرور بتائیے گا. آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں ہم اپنے ذات پر، اپنے باطن پر غور و فکر کرنے کی. تو سامعین، جو فارمولہ ہے ہمارے پاس اس پر ضرور ہمیں عمل کرنا ہے، اس کو جاننا ہے، اور جہاں پر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو لیٹ نہیں کرنا. اور شزرا، کیا خیال ہے کہ ہم کئی دفعہ آج کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، میں ابھی کچھ دن بعد یہ چیز کر لوں گا، کچھ دن بعد کر لوں گا، اور ہوتے ہوتے وہ عادت کا حصہ بن جاتی ہے اور پھر وہ پکی ہو جاتی ہے اور اس کو پھر دور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جی بالکل. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پارلر جانا ہے یا کوئی نیا سوٹ لینا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کام کو جلد از جلد کریں. اسی طرح جو ہماری سیرت سے ریلیٹڈ کام ہے اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جلد تبدیل ہوں. آپ کی بات سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ اگر فنکشن آج ہے اور ہم تیار اس کے بعد ہونا چاہیں تو پھر وہ بڑا عجیب سا لگے گا اور ویسے بھی بڑا معیوب سا ہوگا. اس لیے جو کام جتنی جلدی اپنی باطنی ذات کا بہتر ہم کر سکیں اس کو ہم ضرور کریں. یہ مقصد تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب الہی قوت اور مدد ہمیں حاصل نہ ہو، یعنی خدا ہماری مدد کرتا ہے تب ہی ہمارا باطن تبدیل ہوتا ہے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور رب کریم کے حضور دعا کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں باطنی طور پر تبدیل کریں. خداوند تعالی، ہم آپ کے حضور موجود ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں توفیق عطا کیجئے کہ ہم اپنے باطن کو آپ کے احکام اور آپ کے فرمودات کے مطابق تبدیل کر سکیں. ہم اپنی اصلاح وقت کے ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں تاکہ آپ کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہوتی رہے. ہم دعا کرتے ہیں تمام سامعین کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، ان کی برکت اور سلامتی کے لیے، ان کو بڑی برکت اور بڑی حکمت سے نواز. اور خداوند، ہم دعا کرتے ہیں ملک پاکستان کی خیر کے لیے، سلامتی کے لیے، اور منت کرتے ہیں کہ سدا اس کو اور اس کے تمام بسنے والوں کو اور اس کے اداروں کو برکت دے. خداوند یسوع المسیح کے نام میں آمین. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو. خدا حافظ.